Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں میانمار میں شدت اختیار کرتے ہوئے مہاجرین کے تنازع پر بین الاقوامی برادری تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے اور چین نے فوج کے کریک ڈاؤن کے حق میں آواز اٹھائی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف اس کریک ڈاؤن کونسل پرستی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 3,70,000 روہنگیا مسلمان نقل مکانی کر چکے ہیں۔ چین کی جانب سے میانمار کے حق میں مداخلت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم پر عالمی سرزش سے بچانے کے لیے کی گئی۔ بیجنگ نے جنوبی مشرقی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے آنگ سان سوچی کی حکومت کی قیادت کے بعد میانمار سے تجارتی، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں مضبوط تعلقات استوار کیے تھے۔ میانمار کی مغربی ریاست رکھائن میں روہنگیا اکثریت پسندوں کی جانب سے فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے، جس نے دنیا کی تیسری مسلم اقلیتی آبادی کو اپنی جانب بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ ظلم کے مارے روہنگیا مسلمانوں نے میانمار کی فوج اور بدھ متوں کے ہاتھوں گھر نظر آتش کے جانے کے بعد نقل مکانی شروع کی تھی۔ تاہم رکھائن میں فوجی کریک ڈاؤن کی آزادی ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ غیر ملکی صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میانمار حکومت کسی بھی طرح کے تشدد سے انکار کرتے ہوئے ہزاروں گاؤں کو آگ لگانے کا الزام عسکریت پسندوں پر عائد کرتی ہے، جن میں سے کئی روہنگیا کے افراد بھی شامل ہیں۔ تاہم رواں ہفتے اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ زید حسین کی جانب سے پرتشدد واقعات کونسل پرستی کی درسی کتاب کی مثال قرار دیے جانے کے بعد بین الاقوامی برادری کی طرف سے میانمار پر روہنگیا مسلمانوں پر تشدد روکنے کے لیے دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی حالات خطرناک قرار دیا، جبکہ سیکورٹی کونسل نے بدھ کو ایک اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے۔ دوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو بھی میانمار فوج کی جانب سے ان مظالم پر سخت تنقید کا سامنا ہے اور مغربی طاقتوں کی جانب سے تنازع کو انسانی المیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم چین نے منگل کے روز میانمار حکومت اور فوج کے حق میں بیان دیا اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چنگ شوانگ نے رکھائن میں امن استحکام کی آنگ سان سوچی کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمیں امید ہے رکھائن میں حالات جلد معمول کے مطابق ہو جائیں گے اور زندگی واپس لوٹ آئیں گی۔ روہنگیا اقلیت میانمار کی شرعیت دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں بدھ اکثریتی ملک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے ترجمان جوزف تریپورا نے PAF کو بتایا کہ 25 اگست سے اب تک 3,70,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش ہجرت کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد شاید اس سے بھی زیادہ ہے اور ہزاروں افراد اس وقت راستے میں ہیں، جس بنا پر انہیں اس وقت ہجرت کرنے والوں میں شامل کرنا مشکل ہے، جبکہ پناہ گزینوں میں 60% بچے شامل ہیں۔ برطانیہ اور سویڈن نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات پر بین الاقوامی خدشات بڑھانے کے بعد سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگست کے آخر میں سیکورٹی کونسل کے معاملے پر مذاکرات کے لیے بند کمرہ اجلاس ہوا، تاہم باضابطہ بیان جاری کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ چین نے میانمار کی فورسز کارروائیوں میانمار کا ساتھ دینے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس نیوز میں تمام خبریں شامل سوچ ٹی وی سے لی گئی ہیں اور ان میں اپنا تبصرہ کوئی بھی شامل نہیں کیا گیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.